السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم لوگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لکھے ہوئے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ بچوں، آج کی کہانی میں بھی حضرت ہی کی کتاب سے ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ بچوں، ایک کنٹری میں، ایک گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ وہ دماغ کے آپریشن کرنے کے بہت ماہر، بڑے زبردست ایکسپیرینس سرجن تھے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتا، بہت زیادہ بھاری فیس لیتے تھے، بہت زیادہ فیس لیتے تھے، ہائیسٹ۔ ایک دن وہ اپنے ہسپتال میں بیٹھے تھے، ایک پیشنٹ کو لایا گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو اطلاع دی، انفارم کیا کہ ڈاکٹر صاحب، ایک نوجوان بہت سیریس کنڈیشن میں، بڑی نازک حالت میں آیا ہے، اس کو لایا گیا ہے، ذرا آپ آ کر دیکھیں اور آپریشن کر دیں، اسے آپریشن کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، نہیں، سب سے پہلے فیس جمع ہوگی، پہلے فیس جمع کراؤ، پھر اس کے بعد آپریشن کے بارے میں بات کریں گے، علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ لوگوں نے کہا، اس کا تو کوئی رشتہ دار یہاں اب نہیں پہنچا ہے، امید ہے پہنچ جائے گا، ہم ان کے گھر والوں کو اطلاع دیں گے، بلا لیں گے۔ روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اٹھا کر لوگ لے آئے ہیں اسے، بعد میں فیس کے بارے میں بات کریں گے جب ان کے گھر والے آ جائیں گے، لیکن اب سیریس کنڈیشن، کریٹیکل سچویشن ہے، ابھی آپ آپریشن کر دیں۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے، نہیں، سب سے پہلے فیس، اس کے بعد ہی میں آؤں گا۔ لوگ بہت مناتے رہے، بتاتے رہے کہ نوجوان کی حالت بہت بگڑ رہی ہے، نازک ہو رہی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کنٹینیوسلی مسلسل انکار کرتے رہے۔ جب آدھا گھنٹہ، ہاف این آور ہے نا، آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس ڈاکٹر کے گھر سے ڈاکٹر کی میڈم نے فون کیا، کہا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، ہمارے پڑوسیوں نے بتایا کہ ہمارا جو اکلوتا بیٹا ہے، اونلی ون سن جو ہمارا ہے بیٹا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، معلوم کر لو وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، اب کہاں ہسپتال میں ہے، یہ کیا ہوا، ذرا معلوم کرو جلدی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ روتے روتے اس نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے فون کیا، اپنے بچے کے دوستوں کو فون کیا، ادھر ادھر فون کیا، تب اس کو پتا چلا کہ جو نوجوان ایکسیڈنٹ ہوا بول کے لایا گیا تھا، ابھی جو ہاسپٹل ہی میں ہے، وہ اسی ڈاکٹر کا نوجوان سگا بیٹا تھا۔ اب جب آپریشن کے لیے جلدی تیار ہو کے ڈاکٹر صاحب پہنچے، تب تک اس کی جان نکل چکی تھی، وہ دم توڑ چکا تھا۔ جب پہچان نہیں تھی تو بیٹے کی بھی ناقدری ہوئی۔ بچوں، حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کہانی کے ذریعے سے ہم کو یہی میسج دیتے ہیں، پوری دنیا والوں کو یہی میسج دیتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کی قدر نہیں کرتا، تو جب اس کو پہچانتا نہیں تو قدر نہیں کرتا۔ کیوں قدر نہیں کرتا؟ کیونکہ پہچانا نہیں۔ جب پہچان ہو جاتی تو قدر کر لیتا ہے۔ جیسا وہ ڈاکٹر بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیا تو روتے اس کی حالت خراب ہو گئی کہ میری ساری زندگی کی کمائی بھی اگر ضرورت پڑے تو میں لگا دیتا تھا نا، میرے بیٹے کی جان کو بچا لیتا تھا نا، کاش اپنے بیٹے کے پاس میں آ جاتا، تبھی آ کر جلدی علاج کر دیا ہوتا، میں کتنی غلطی کر دیا۔ بچوں، ہم بھی اللہ کو پہچاننے میں دیری کرتے، قرآن کو پہچاننے میں دیری کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں دیری کرتے، اللہ والوں کو پہچاننے میں دیری کرتے۔ جب پہچانتے نہیں تو ہم قدر بھی نہیں کرتے، جب قدر نہیں تو ہماری زندگی خراب ہی کٹتی رہتی۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم کو حق چیزوں کی پہچان عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، جو حق ہے اسے ہمیں حق بتا دے، یا اللہ جو باطل ہے اسے وہ باطل ہے بول کے ہم کو بتا دے اللہ، تبھی نہ حق کے پیچھے جانے، باطل سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔